چمن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر پھول اپنی جگہ نور و نکھت کا مصدر اور انوار و تجلیات کا جامع ہے، لیکن جس ہستی کا ذکر آج ہم کرنے لگے ہیں وہ ہستی نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انوار صحبت سے اکتساب کرتی رہیں، بلکہ رہتی دنیا تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات کی قاسم و مختار ہیں۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، تصویر امام الانبیاء، مالک ردائے تطہیر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی پیدائش جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال قبل ہوئی۔ یعنی جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو اس سے 5 سال پہلے جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اب دیکھیے کہ اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی۔ میرے آقا جن سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر تھیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میری شاخ ہے، یعنی فاطمہ مجھ سے ہے، اور جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو حضرت جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر پر جس ہستی سے ملاقات کرتے تھے وہ جناب زہرا کی تھی، اور جو ہی آپ سفر سے واپس آتے تو جو پہلی ملاقات ہوتی تھی وہ بھی جناب زہرا سے ہوتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ دوریاں تھوڑی ہوں، تاکہ ہر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو جا رہے ہیں سفر پر اور جب پہلے واپس آ رہے ہیں تاکہ وقت تھوڑا ہو، پہلے آخر پر بھی جناب زہرا سے ملاقات اور واپسی پر بھی سب سے پہلے جناب زہرا سے ملاقات کرتے تھے۔ اتنا میرے آقا پیار فرماتے تھے جناب زہرا سے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بیماری میرے آقا سے فیض لینے آئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ زہرا کو بلوایا اور آپ کے کان میں سرگوشی کی، آپ کے کان میں ایک بات کہی کہ حضرت فاطمہ زہرا رونے لگی، لیکن پھر حضور نے دوبارہ سرگوشی کی تو جناب فاطمہ زہرا مسکرا دیا، آپ ہنس پڑی۔ میرے آقا کا جب وصال ہوا تو وصال کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ اے فاطمہ، نبی کریم نے آپ کے کان میں کیا بات کہی تھی کہ آپ رونے لگ گئی؟ اور پھر دوسری بار کہی تو آپ ہنس پڑی۔ کہا کہ میرے آقا نے میرے کان میں فرمایا کہ اے فاطمہ اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں رونے لگ گئی، لیکن پھر دوبارہ سرگوشی کی اور میرے کان میں کہا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ فاطمہ تم ہوں گی، اس لیے میں نے مسکرا دیا، میں ہنس پڑی۔ تو یہ جناب فاطمہ سے میرے آقا کا پیار تھا۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی سے پیار فرما کر بتایا امت کو کہ اپنی بیٹی سے پیار کرو، اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، ان کی عزت کرو۔ کس طرح دیکھیے نا جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے ہم آپ کی سیرت پڑھیں اور اپنی ماؤں بہنوں کو اس کا درس دیں کہ ہماری رول ماڈل جناب فاطمہ زہرا ہونی چاہیے، نہ کہ آج کی کوئی فلم سٹار یا ڈرامے والی نہیں ہونی چاہیے۔ آج تو لوگ نام بھی وہ ڈرامے والے رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری عورتیں ڈرامہ فلمیں زیادہ دیکھتی ہیں تو پھر نام بھی ادھر سے
کہ وہ فلاں والا نام رکھنا ہے. ارے اسلامی نام رکھو. ہمارے اسلام میں اتنے خوبصورت نام ہے، لیکن تم نے آئیڈیل غیروں کو بنا لیا ہے. آئیڈیل بنانا ہے تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بناؤ.